إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوست، عزیز بچے، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا۔ بشبہ درود و سلام اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسول کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے سورت کا ترجمہ ذہن نشی کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لیکن چار صفت جن کے اندر پائی جائے وہ لوگ اس گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے تفکر کے پہلو سے سورت کی تشریح کی جائے گی، پھر تدبر کے پہلو سے سورت کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے تفکر کے پہلو سے سورت کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر زمانے کی قسم کھائی اور یہ فرمایا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کوئی جو اپنے کاروبار میں ہے، کوئی اپنی کھیت کھلیانوں میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی مدرسی میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، جس کارگاہ میں ہے، جس میدان عمل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سب کے سب گھاٹے میں، سب کے سب نقصان میں ہو، سب کے سب خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار صفاتیں پائی جائیں جو ان چار صفتوں سے متصف ہے۔
الا الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، اور ان کی زندگی یہیں تک محدود نہیں بلکہ اس کی دعوت بھی دیتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور اس راستے میں آنے والی پریشانی اور تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر اور مصابرت کا دامن تھام کے بھی رکھتے ہیں۔ جن کے اندر یہ چار صفات پائی جائے وہ گھاٹے، نقصان اور خسارے سے بچے ہوئے۔ اس سورت کے اندر یہ چار صفتیں ذکر کی گئی ہے، یہ باہم مربوط ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی، جڑی ہوئی، یہ الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ سمجھنا چاہیں، ذہن نشی کرنا چاہیں تو بہت آسان ہے۔ یہ بلب آپ کے سامنے، یہ بلب ہے، اس سے آپ بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بلب جو ہے یہ ان الانسان لفی خسر کا انسان ہے، اور اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ ایمان ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ ایمان اندر ہوتا ہے، ایمان باہر نہیں ہوتا، کرنٹ اندر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی اندر ہوتا ہے۔ جب تک ایمان اندر نہیں ہوگا آپ کے دل کی دنیا نہیں جگمگائے گی، اور جب تک کرنٹ اندر نہیں ہوگا بلب نہیں جل سکتا ہے۔ لہذا اگر کرنٹ نہ ہو تو بلب نہیں جل سکتا، اور بلب نہ ہو تو کرنٹ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایمان نہیں ہو تو آپ کے عمل صالح کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر عمل ایمان ہے اور عمل صالح نہیں ہے تو پھر آپ کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ بلب جو ہے یہ انسان ہے، اس کے اندر کرنٹ جو ہے وہ ایمان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، کہ ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں گھسا ہی نہیں ہے، تمہارے دلوں میں ایمان تو ابھی داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ایمان اندر ہوتا ہے، دلوں کے اندر ہوتا، تب دل کی دنیا روشن ہوتی ہے اور جگمگاتی ہے۔ تو بلب انسان ہے اور اس کے اندر کرنٹ وہ ایمان ہے، اور اس کی جو روشنی ہے وہ عمل صالح، وہ عمل صالح ہے۔ اور یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورے علاقے کو روشن کیے ہوا، پوری مسجد اس سے روشن ہے، اپنی حد تک محدود نہیں ہے۔ یہ تواصی بالحق ہے، یہ تبلیغ ہے کہ حق جو ہے وہ اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے، اس کی تبلیغ کرنی۔ اور جب بلب جلتی ہے تو اس روشنی پر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری گھیر لیتے ہیں بلب کو۔ وہ تواصی بالصبر ہے کہ آپ کو تبلیغ کے راستے میں، حق کے راستے میں پریشانیاں، کٹھنائیاں، مصیبتیں، تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس مصیبت اور تکلیف پر صبر کر کے تبلیغ کا کام کرنا ہوگا اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ تو بلب جو ہے اس کو سارے حشرات الارض، سارے کیڑے مکوڑے گھیرتے رہتے ہیں چاروں طرف سے، پھر بھی وہ اس سے لڑ کر روشنی ہمیں دیتی ہے۔ بہت آسان مثال ہے، اگر یہ ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کو اور آسان اگر کر لیا جائے تو بہت آسان ہے، حق ماننا، حق پر عمل کرنا، حق کی تبلیغ کرنا، اور اس راستے میں پریشانی آنے پر صبر کرنا۔ اس کو شارٹ میں اگر یاد کر لے تو معتص، میم سے ماننا، عین سے عمل کرنا، تے سے تبلیغ کرنا، اور ساتھ سے صبر کرنا۔ اور شارٹ میں اس چاروں صفتوں کو آپ ذہن نشی کر سکتے۔ یہ چار صفتیں تو تفکر کی حد تک، تفکر کے پہلو تک ہم نے اس سورت کی تشریح مختصر میں کر دی۔
اب آئیے تدبر کے پہلو سے سورت کی تشریح کو ہم دیکھتے. تدبر کا پہلو بڑا ہی علمی ہے، انتہائی علمی ہے، بہت غور سے سماعت کرنے والا ہے. تدبر کا پہلو، اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے. سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی 103 نمبر کی سورت ہے. عند الجمہور، جمہور علماء مفسرین کے نزدیک سورت مکی، مکہ میں نازل ہوئی. یہ سورت 3 آیتوں پر مشتمل ہے. اس سورت کے اندر محسنات لفظیہ کا بہت خاصا خیال رکھا گیا. اللہ رب العزت نے محسنات لفظیہ کو استعمال کیا، مطلب الفاظ کی اتنی خوبصورتی اس سورت کے اندر ہے کہ ہر سورت رے پر ختم ہوتی ہے. ہر سورت اس کی ہر آیت رے پر ختم ہوتی ہے. محسنات لفظیہ اسے کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر، بلاغت کے اندر، جسے شجع مترف کہا جاتا ہے. تو محسنات لفظیہ کا خیال کیا گیا. اس سورت کا ہر لفظ اتنا آسان ہے کہ ہر انسان اسے اپنی باتوں میں استعمال کرتا. کوئی بھی لفظ بھاری نہیں. انسان بہت آسان ہے. عصر منے زمانہ ہوتا ہے، بہت آسان لفظ ہے. خسر منے نقصان ہوتا ہے، ہر انسان جانتا ہے. حق جانتا ہے انسان. صبر کے معنی صبر جانتا ہے. بہت آسان الفاظ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر استعمال کیے. یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے. پورے قرآن کا اگر انسان اس سورت پر ہی عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی اور کامرانی اور اس کی رہنمائی کے لیے کافی. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر پورے قرآن کو نازل نہیں کرتا، صرف سورہ عصر کو نازل کر کے چھوڑ دیتا تو یہ سورۃ العصر پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی. کافی، کیونکہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے. کیسے نچوڑ ہے، خلاصہ، وہ بعد میں ہم آئیں گے اس پر. ہو سکتا ہے کہ ٹائم آئے ہی نہ، اگلا جمعہ ہمیں دینا پڑے. تو قرآن کا یہ خلاصہ، یہ پوری سورت، اس کے اندر معانی، مطالب، مفاہیم، معارف کا ایک جہاں، ایک سمندر پوشیدہ ہے. اسے کہتے ہیں کہ کوزے، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے، وہی ہے. ایک معانی اور مفاہیم کا سمندر اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ڈال دیا کہ اگر اس کی تشریح کرتا چلا جائے انسان تو زخیم سے زخیم کتابیں مرتب ہو سکتی ہیں، لکھی جا سکتی. آئیے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اس کی پہلی آیت سے. اللہ رب العزت شروع کرتا ہے سورت کو والعصر، زمانے کی قسم. تدبر کی پہلو سے اب ہم اس کی تشریح پر آ رہے ہیں. واو سے شروع اللہ نے کیا، قسم ہے زمانے کی. یاد رکھیے عربی گرامر کے اندر، عربی زبان میں قسم کے لیے 3 الفاظ آتے ہیں، واو، با اور تا. قسم کے لیے آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر کہتا والضحى واللیل اذا سجى والطور والشمس وضحاها والتین والزیتون وطور سینین. بے شمار جگہ پر اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے. واللہ، واو سے بہت جگہ پر قرآن میں قسم کھائی گئی. اور اہل عرب استعمال کرتے ہیں باللہ لافعلن کذا و کذا، خدا کی قسم میں ایسا کروں گا تو کروں گا. اور تا، یہ بھی لفظ قسم کے لیے آتا، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا. تاللہ لأکیدن اصنامکم، سورہ انبیاء میں تاللہ لأکیدن اصنامکم، کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کی ایسی تیسی ضرور کر دوں گا، اور اس کے لیے میں چالے چل رہا ہوں. تو یہ 3 الفاظ جو ہے یہ قسم کے لیے آتے ہیں اور قسم کھائی جاتی ہے اس سے. اب آگے آتے ہیں کہ قسم کے معنی کیا ہے، کیا میننگ ہے قسم کا. قسم کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے قسم جو ہے وہ تقسیم سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بانٹنا،
اور کاٹنا، بانٹنا اور کاٹنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو بانٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو کاٹنا چاہتے ہیں؟ کیا لفظ قسم قرآن میں آیا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ؟ سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ جان لیتے کہ یہ قرآن کتنی عظیم قسم ہے، کتنا عظیم قسم ہے۔ قسم کے معنی بانٹنا، کاٹنا، یہ تقسیم سے مشتق ہے، اور ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ تقسیم کو تقتی لازم ہے، یعنی کوئی چیز جب تک کٹے گی نہیں وہ بٹے گی نہیں۔ آپ کو مثال سے میں سمجھا دوں، میں وہاں لے جانا چاہ رہا ہوں قسم کیوں کھائی جاتی ہے، قسم کا مطلب کیا ہے، غور سے سنیے گا، بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ بڑی علمی گفتگو ہے۔ تو تقسیم کو تقتی لازم ہے، جب تک کوئی چیز کٹے گی نہیں وہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ آپ میرے ہاتھ میں ایک سیب ہے، اگر مجھے یہ 3 آدمی میں تقسیم کرنا ہو، 4 آدمی میں، تو جب تک میں اسے کاٹوں گا نہیں میں تقسیم نہیں کر سکتا۔ جو چیز مرکب ہے اگر اسے مجھے کاٹنا ہے، تقسیم کرنا ہے 4 آدمی میں، تو مجھے اسے کاٹنا پڑے گا، تبھی جا کے وہ تقسیم ہوگی۔ تو تقسیم کو تقتی لازم ہے، یعنی وہ کاٹی جائے گی تبھی تقسیم ہوگی۔ اور قسم کے معنی کاٹنا ہوتا ہے، کاٹنا ہوتا ہے، قطع اس کے مطلب ہوتا ہے، یعنی کاٹنا۔ کہ انسان قسم اس وقت کھاتا ہے جب سامنے والا مخاطب اس کی بات میں شکوک ہو، شبہات ہو، تو انسان قسم کھاتا ہے سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے۔ جب قسم کھاتا ہے تو سامنے والے کا شکوک کٹ جاتا ہے۔ جب انسان قسم کھاتا ہے تو سامنے والے کا، مخاطب کا جو شک ہوتا ہے، اس کے شبہات ہوتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں قسم کھانے سے۔ تو ہم بات صاف ہو گئی کہ قسم کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، اور اسی سے تقسیم ہے، تقسیم کو تقتی لازم ہے، اور سامنے والے کے شکوک و شبہات قسم کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ کی باتوں میں شک ہے، شبہ ہے، آپ نے قسم کھا لی تو اس کا شک و شبہ ختم ہو گیا، یعنی کٹ گیا، اس لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو تقسیم کو تقتی لازم ہے، بہت علمی بات ہے، بہت ہی زبردست بات ہے۔ اسی وجہ سے قسم کھائی گئی۔ انسان، سامنے والا انسان شک کر رہا ہے ہماری باتوں میں، ہم نے قسم کھائی، اس کا شک ختم ہو گیا۔ اچھا، قرآن کریم میں اس کی مثال ہے، زبردست مثال ہے، کہ جب اس بات اور منفی کے ترازو برابر ہو جاتے ہیں، کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے، اس بات اور منفی کے ترازو پلڑے جب برابر ہو جائیں تو ایک تیسری چیز اس میں سے جنم لیتی ہے جس کو ہم شک کہتے ہیں، شک کہتے ہیں۔ اور جب وہ شک جنم لیتی ہے، کب لے گی شک جنم؟ جب آپ کا معاملہ یہ برابر پہ آ جائے، کرے یا نہ کرے، اس بات اور منفی دونوں برابر جب ہو جاتے ہیں تو شک پیدا ہوتا، اور اسی کو شک کہتے ہیں، اور وہی شک قسم کھانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، قرآن میں اس کی مثال ہے، مثال ہے، زبردست مثال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھا اور کہا کھاؤ پیو عیش موج سب کرو، جتنا کھانا ہے، جو کرنا ہے کرو، قرآن کو جو کرنا ہے کرو، ہر چیز کرو، رغداً حیث شئتما، لیکن یاد رکھنا فلا تقربا هذه الشجرة، جو کرنا ہے کرو لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت سے تمہیں منع کر رہا ہوں، اس درخت کے قریب مت جانا، باقی جو کرنا ہے کرو۔ اگر اس درخت کے قریب گئے وَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو ظالم ہو جاؤ، ظلم کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ہمارے باپ دادا، ہمارے اماں اور ابا، ہمارے ماں باپ مستی کر رہے تھے، جنت میں گھوم رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، شیطان کو یہ بات نہیں پچی، آیا کہا بہت گھوم رہے ہو،
जन्नत में, खूब मजा ले रहे हो जन्नत का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत दी है, कहा कि वहां कहीं नहीं जाते हो। फवस्वस लहुम अश-शैतान लियब्दी लहुमा, शैतान ने वसवसा डालना शुरू किया, कहा वहां क्यों नहीं जाते हो? कहा अल्लाह तबारक तआला ने मना कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पेड़, उस दरख्त के पास जाने से मना किया है, इसीलिए हम लोग उस दरख्त के पास नहीं जाते हैं, अगर जाएंगे तो जालिम हो जाएंगे। कहा तुमको जन्नत में आए हुए जुम्मा अभी 10 दिन नहीं हो रहा, मैं तो जन्नत में जमाने से रहता हूं, मैं तो जमाना गुजारा है मैंने यहां, तुमसे पहले से मैं यहां हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें उस दरख्त के करीब जाने से मना क्यों किया जानते हो? जालिम नहीं होते तुम, मना क्यों किया जानते हो? इसलिए मना किया है कि अगर तुम उस दरख्त के करीब जा चले गए तो तुम दोनों जो है फतकूना मलकैन या तकूना मिनल खालिदीन, तो तुम दोनों फरिश्ते हो जाओगे और हमेशा के जन्नती हो जाओगे, कि हमेशा हमेश फरिश्ते बन के जन्नत में रहोगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना किया है। जी सूरह आराफ की आयत है ये, कि तुम जन्नत में हमेशा हमेशा रहने लगोगे और हमेशा के लिए तुम फरिश्ते हो जाओगे, फरिश्ते बन के जन्नत में रहोगे। अब देखिए मुस्बत और मनफी दोनों साथ है। आदम और हव्वा ने कहा कि अल्लाह ने मना किया, और ये कह रहा है कि तुम जाओगे तो फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा के जन्नती हो जाओगे, तुम इस दरख्त के करीब जाओगे, इसीलिए मना किया। अब लिहाजा इस्बात और मनफी दोनों बराबर हो गए। शैतान ने देखा कि अब तो लोहा गर्म हो गया है, हथौड़ा मार देना चाहिए, बराबर पे आए। अब उसने फौरन कसम खा ली, शक हो गया उसकी बात में, तो कहा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, फौरन कसम खा लिया और कहा क्या, मैं कसम खाता हूं इस बात पर कि मैं तुम दोनों का खैर खा हूं, तुम्हारा खैर चाहने वाला हूं। अब जैसे ही उसने कसम खाई, आदम और हव्वा का शक खत्म हो गया, शक जो था वो कट गया। लिहाजा फदल्लाहुमा बिगुरूर, शीशे में उतार लिया दोनों को, गरर करा दिया। इस तरीके से शैतान ने किस तरीके से उतारा देखते, ये है टेक्निक। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि कसम को जो है तख्ती लाजिम है, सामने वाले का शक और शुबा कसम खाने से खत्म हो जाता। अच्छा, इंसान कसम क्यों खाता? कसम इसलिए खाता है, 2 वजह है। पहली वजह यह है एतबार, अपना गैर मोतबर है वो, अपना एतबार दिलाने के लिए कसम खाता है कि वो मोतबर हो जाए उसके सामने, क्योंकि वो गैर मोतबर है, इसीलिए वो कसम खाता है। हमारी बात आप नहीं मान रहे, आप गैर मोतबर समझ रहे, लेकिन जब कसम खा लिया तो क्या हो गया कि बातों में एतबार पैदा हो जाती। इसी वजह से इंसान कसम खाता है और उससे बातों में एतबार पैदा होता है और इंसान का शक खत्म हो जाता है, लिहाजा उसकी बातों को इंसान यकीन कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर अपनी जात की कसम 10 मरतबा खाई और मखलूकात की कई मरतबा कसम खाई, जिसको उसने मुनासिब समझा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कसम खाई कुरान करीम में, उसकी 2 वजह है। एक तो यह है कि वो चीज इंसान के नजदीक अजीम है, दूसरा दलील के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी भी कसम खा सकता है और अपनी मखलूक की भी कसम खा सकता है, लेकिन इंसान सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकता, अल्लाह के मखलूक की कसम नहीं खा सकता, क्योंकि मखलूकात की कसम खाना शिर्क है, हराम है, नाजायज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मखलूक की कसम इसलिए नहीं खाता कि वो अल्लाह के नजदीक अजीम है, नहीं, वो अल्लाह के नजदीक नहीं, हमारे नजदीक अजीम है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कसम खाता।
اور اللہ رب العزت دلیل کے طور پر کھاتا ہے، اپنی عظمت پر دلیل کے طور پر، جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کے لیے تم شک میں مبتلا ہو، دیکھو وہ تو تمہارے سامنے ہے، وہ میری یہ دلیل ہے میری تخلیق کی، جس پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے، اس لیے اللہ رب العزت قسم کھاتا۔ اچھا ایک بات یہاں، ایک وقت ہوا جا رہا، بہت جلدی وقت ختم ہو جاتا ہے، تو ایک مسئلہ یہاں میں حل کر دوں، کیا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، جس طرح اللہ رب العزت عظیم ہے اس کی صفت بھی اللہ کی طرح عظیم ہے، عظیم ہے، لہذا اللہ رب العزت کی صفت کی قسم کھانا جائز ہے۔ تو آپ قرآن کی قسم اس طریقے سے کھا سکتے ہیں کہ میں قرآن کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم، کلام اللہ کی قسم، اس طرح آپ کھا سکتے، قرآن کی قسم اس طرح سے کھا سکتے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کر اس پر ہاتھ رکھ کے قسم نہیں کھا سکتے، یہ ناجائز ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی قسم پر ہاتھ رکھ کے قرآن کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے، چونکہ اور امام احمد بن حنبل امام اہل سنت اسی مسئلے کو لے کر ان کے کوڑے لگائے گئے، اتنے کوڑے لگائے گئے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو لگائے جاتے تو ہاتھی بلبلا اٹھتا، چلا اٹھتا، ایسے کوڑے لگائے گئے کہ کہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، لیکن وہ کہتے رہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بات ہے، مخلوق نہیں ہے، لہذا اس کی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہاتھ رکھ کے قسم اس لیے نہیں کھا سکتے قرآن کی، کیونکہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو قرآن کے اندر پیج ہے، اس کے صفحات ہیں، اس کی جلد ہے، اس کی جستان ہے، لہذا یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں اور تصور قسم میں یہ داخل ہے، لہذا مخلوق کی قسم کھانا ناجائز ہے، لہذا کبھی بھی قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم نہیں کھائیے گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ اللہ کی کلام ہے، قرآن کلام اللہ کی بات ہے، اللہ کی صفت ہے، تو آپ قرآن کی قسم ایسے کہہ سکتے ہیں، اللہ کلام اللہ کی قسم اس طرح کہہ سکتے ہیں، یہی راجح ہے، یہی علماء نے بیان کیا ہے، اور قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانا ناجائز ہے۔ انسان باپ کی قسم، بیٹا کی قسم، تمہارے سر کی قسم، بچے کی قسم، کیا کیا کھا لیتا ہے، سب حرام ہے، سب ناجائز ہے۔ تو قسم کی گفتگو بہت لمبی ہے، لیکن تفکر کی حد تک میں نے قسم کی گفتگو ختم کر دی، اب آگے یہاں سے عصر کی گفتگو چلے گی، وہ قسم یہ تھا، قسم پر آج کا جمعہ ختم ہو گیا، اب انشاءاللہ اگلا جمعہ والعصر، عصر پر ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔